وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. ایام دن، معدودات گنتی کے، عدد کے، گنے ہوئے. فمن کانا، پس جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا علی سفر سفر پر، فعدتن تو گنتی ہے، من ایام دنوں میں، اخر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا بس وہ شخص جو خوشی سے کرے، خیرا نیکی، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بڑا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. دہرا لیں. ایاماً دن، معدودات گنتی کے، فمن کانا بس جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع پس وہ شخص جو خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہو خیر اللہ تو اس کے لیے بڑا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے. اس سے مراد رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے ایام. بعضوں نے اس سے کچھ اور بھی دن مراد لیے ہیں، جیسے 10 ذوالحجہ کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ، یا 10 محرم کا روزہ. اس طرح اور بھی کچھ مراد لیا گیا ہے. بہرحال اس سے مراد رمضان ہی ہے کہ جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہے گنتی کے ایام. فمن کان منکم مریضاً پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ہو گیا بیمار، روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نہ رکھے. یا سفر پر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نہ رکھے. لیکن یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے، اتنی پیاری اور اتنی پاکیزہ اور اتنی عمدہ عبادت ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بیمار ہے معاف کر دیا،
بلکہ فرمایا کہ جب رمضان گزر جائے باقی دنوں میں اس کی گنتی کو تم نے پورا نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا۔ بیمار ہو ٹھیک ہے، ابھی تم افطار کر لو، ابھی تم نہ رکھو، اور صدقے جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو شریعت دی، کتنی آسانیاں، فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو، بھگاؤ مت۔ تو یہ آسانی ہے، روزہ رکھنا ہے، گرمی ہے جی روزہ رکھنا تم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے رکھ لیا، یا اللہ میں تو بیمار ہو گیا ہوں کیا کروں، فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی نہ رکھو، رمضان گزرے گا تم نے گنتی اس کی پوری کرنی ہے، تو ٹھنڈے دن آئیں گے تب رکھ لینا، یا اللہ میں تو اتنے لمبے سفر پہ ہوں، اور سفر میں یہاں پہ میرا گھر بھی نہیں ہے، ٹائم پہ کھا بھی نہیں سکتا، کیا کروں، اب بھوک لگ گئی ہے، میں کوئی بات نہیں، سفر کی سہولتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، افطار کر لو، کھا لو، لیکن جب گھر جاؤ گے ان روزوں کو تم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، یا سفر میں ہے، مریض ایسا یہ نہیں ہلکا سا سر درد ہوا کہ نہیں آج نہیں روزہ رکھنا، ایسا نہیں ہے، ہلکی سی ٹانگوں میں درد ہوئی کہ نہیں آج نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعتاً بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ اب افطار کرنے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، بخار ہے، دوائی کھانی ہے، اب افطار کرنے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے مت رکھو، ہاں اگر بڑی آسانی کے ساتھ تم روزہ پورا کر سکتے ہو، ہلکا پھلکا سر درد ہوا تو کیا ہوا، ہلکی پھلکی ٹانگیں درد ہوئی تو کیا ہوئی، بلکہ یہ تو ہونی بھی چاہیے، ظاہری بات ہے عام دن اور روزے میں فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، کچھ ہلکی پھلکی کمزوری بھی تو محسوس ہونی چاہیے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہلکی پھلکی تکلیف میں تم کہو کہ بیمار ہوں اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ واقعتاً اگر صحیح بیمار ہو تو مت رکھو، یا مسافر ہو، مسافر کسے کہتے ہیں، مسافر کسے کہتے ہیں، سفر کی جو عام طور پہ نماز کے لیے حد مقرر کی گئی ہے نا، نماز قصر کے لیے، وہ تو آپ جانتے ہوں گے، کتنے کلومیٹر ہے، 22 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر ہے، 22 کلومیٹر۔ اگر کوئی بندہ 22 کلومیٹر سفر کر چکا ہے نا، آگے اب وہ جو ہے مسافر ہے، کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی ایک اور مسئلہ بیچ میں باقی ہے جو اکثر ہم خطا کھا جاتے ہیں، ہم ادھر موترے چلے جائیں، ڈس کے چلے جائیں، ہم کہتے ہیں ہم تو مسافر ہو گئے، بھی نماز ہم قصر پڑھیں گے، تو یہاں پہ قصر کوئی نہیں ہوتی، یہ ساتھ سمڑے چلے گئے، لو جی ہم تو مسافر ہو گئے، اور بھائی یہاں پہ قصر آپ کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہاں پہ ہوگی قصر؟ 22 کلومیٹر، لیکن آپ نے 22 کلومیٹر جو ہے وہ کاؤنٹ کہاں سے کرنا ہے، شمار کہاں سے کرنا ہے، اپنے گھر سے نہیں، جہاں سے آپ چلے ہیں نہیں، بلکہ جو آپ کے شہر کی آخری حد بندی ہے، چونگی ہے، وہاں سے آپ نے شمار کرنا شروع کرنا ہے۔ اب ہمارا سیالکوٹ ہے، ہم نے جانا ہے باہر، تو کہاں سے شمار کریں گے؟ کیوں جی؟ وہ پہلے تو ادھر تو برجی میں چونگی تھی نا، اب تو ختم ہو گئی ہوئی ہے نا، اب تو ہمارا جو شمار ہوگا وہ باب سیالکوٹ، وہی طے کیا گیا نا، وہی مقرر کیا گیا نا، بولے نہیں بھائی؟ تو وہاں سے ہم اپنی جو حد شمار کرنا شروع کریں گے، تو اب میرے خیال سے کم از کم نندی پور کراس کریں گے تو ہماری جو ہے وہ قصر بنے گی، مجھے ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو سمڑیال کے پاس بھی میرے خیال سے ہے وہ حد بندی، سمڑیال کے پاس ہی ہے نا، وہ نہیں سمڑیال سے تھوڑا پہلے ہے، سمڑیال سے میرے خیال تھوڑا پہلے، وہ ہے ہماری حد بندی ہمارے علاقے کی۔ تو یہ ہم مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ جو دور کے علاقے کے بھی ہیں نا، وہ بھی دیکھ لیں ان کے علاقے کی حد بندی کیا ہے، چونگی کیا ہے، وہاں سے جب وہ نکلیں گے
آگے وہ اپنا 22 کلومیٹر جو ہے وہ شمار کریں گے. اب اس سے آگے گئے تو آپ کیا ہیں؟ مسافر. آپ کیا ہیں؟ مسافر. اللہ اکبر. تو اب جو کوئی بندہ مریض ہے یا مسافر ہے اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کی جو گنتی ہے وہ باقی دنوں میں پوری کرے گا. ایک اور بندے کی گنتی پوری کرنی ہے وہ بھی مجھے یاد آ گیا. اگر کوئی بندہ رمضان میں رہا، رمضان کا مہینہ پایا، ہلکا پھلکا بیمار تھا، امید تھی رمضان گزر جائے گا تو کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ عرصہ لگے گا، لیکن ہوا یوں رمضان کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. رمضان کے بعد یا رمضان میں یا 10ویں یا 12ویں یا 15ویں روزے وہ فوت ہو گیا. روزے اس نے رکھنے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے رکھ، اب روزے اس پہ ہیں، روزے اس پہ، اب کیا کیا جائے؟ روزے تو اس پہ ہیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، یاد رہے اس مسئلے میں اختلاف بھی بڑا زیادہ ہے، بہرحال ہمیں یہی سمجھ آئی ہے اس مسئلے کے لیے یہی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو کوئی مر گیا، وعلیہ صوم، اور اس پہ روزے تھے، وعلیہ صیام، اس پہ روزے تھے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے جو ولی ہیں وہ اس کے روزے رکھیں گے. کون روزے رکھیں گے؟ ولی. ولی بھی بڑے شیار ہوتے ہیں، ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ابو جان فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی وراثت ہم اتنے بھائی ہیں، اتنے بہن بھائی ہیں، بھائی ایسے ایسے تقسیم کر لیں جی، کر لیں. اچھا مولوی صاحب ان پہ روزے تھے وہ پھر کسی کو رکھوا دیں؟ نہیں سمجھ آئی. وراثت لینے کی باری آئی وہ ہماری ہے، روزے رکھنے کی باری آئی ان پہ روزے تھے وہ کسی کو رکھوا دے. اللہ اکبر. تو سیدہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ماتا، جو کوئی مر گیا، وعلیہ صیام، اس پہ روزے تھے، صام عنہ ولیہ، اس کے ولی اس کے روزے. مجھے بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات ہونے اس سے مراد لیا جی اس نے کوئی نظر مانی تھی کوئی روزے ہیں، یا اس پہ کوئی اور روزے باقی تھے. بہرحال صیام نکرہ ہے، کوئی بھی روزے رمضان کے ہوں یا کوئی بھی اس پہ تھے، اس کے ولی اس کے روزے پورے کریں گے. کیوں جی؟ اب ان مسائل کی ہمیں ضرورت پڑے گی نا، آگے رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ ہمیں رمضان مبارک کی بابرکت ساعات نصیب فرمائے. وہ اللہ بن فضل کا ہمیں قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کانو ید اللہ فی ستت اشہر، 6 مہینے تک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا، اے اللہ ہماری عمر اتنی لمبی رکھنا کہ ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں. اور پھر جتنی باتیں کرتے تھے نا رمضان کے بعد دعا کرتے تھے اللہ ان باتوں کو قبول کر لینا، کیونکہ جانتے تھے رمضان کا پانا، اس میں عبادت کی توفیق مل جانا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو ان مسائل کی آگے ضرورت پڑے گی، یہ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینا ہے مسکین کا کھانا. یہ حکم تھا شروع میں جب نئے نئے روزے فرض کیے گئے تھے نا، پہلے تو ایک آدھ روزہ ہوتا تھا، اچانک مہینے کے روزے جب مسلمانوں کے رکھنے پڑے تو تھوڑی سی مشکلات ہوئی، تھوڑی سی دشواری ہوئی. تو اب شروع میں تھوڑی نرمی دی گئی. وہ نرمی کیا تھی کہ روزے رکھو، جو طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی، پیسوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ کسی کو روزہ رکھوا دے، وہ مسکین کو جو ہے وہ اناج دے دے، 1 کلو اناج دے دے، یہ کام وہ کر لیں. لیکن بعد میں یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا. آگے جو ہے وہ آیت اس نے اس کو ختم کر دیا. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس بندے نے اس مہینے کو پانا ہے اس نے اس کے روزے اب رکھنے ہی رکھنے ہیں. حتیٰ کہ جو مر گیا ہے اس کے بھی روزے نہیں چھوٹ رہے، تو باقیوں کے کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ جو مر گیا ہے اس کے اولیاء نے اس کے بھی روزے رکھنے ہیں.
اللہ اکبر۔ تو اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہی قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ نہیں سمجھتے، فرماتے یہ حکم اب بھی باقی ہے، لیکن کن کے لیے؟ لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو بڑے ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، کمزور عورتیں، ضعیف العمر، اور مرد جو ہیں ضعیف، ان کے لیے حکم باقی ہے کہ بیچارے وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے اور امید بھی کوئی نہیں صحیح ہونے کی، لہٰذا وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، یا ایک مسکین کا کھانا دے دیں، یا 1 کلو اناج دے دیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے نا، تو وہ بھی پھر ہر روز 1 یا 2 مسکینوں کو بلاتے اور ان کو کھانا دے دیا کرتے، گوشت کے ساتھ کھانا کھلا دیا کرتے تھے، بہترین اچھا سا کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اب کوئی بندہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بندہ فدیہ دے سکتا، اس نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ایسا بیمار جس کا مرض دائمی ہے، ہمیشہ کا مرض، ایسا مریض کہ جس کے صحیح ہونے کے چانس ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہو گئی ہے اور بیماریاں بھی کافی لگ چکی ہیں، اب امید کوئی نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کی، اب کیا کریں گے؟ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، روزانہ ایک بندے کو اس کے لیے جو ہے وہ کھانا کھلا دیں، روزانہ روزہ رکھوا دیں، افطار کروا دیں، بہرحال فدیہ دینا ہے ایک مسکین کو کھانا۔ کیوں جی بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی ہمیشگی کا مریض ہے، دائمی مریض ہے، عارضی نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا بیمار ہے، پتہ ہے مہینے بعد 2 4 6 مہینے بعد ٹھیک ہو جانا ہے، اس کی طرف سے فدیہ، وہ جس نے 2 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے بعد یا کچھ دیر بعد صحیح ہو جانا ہے، چانس ہے نا صحیح ہونے کے، اس کی طرف سے فدیہ نہیں دینا۔ جس کی اب امید ہی ختم ہو چکی ہے، چانس ہی ختم ہو چکے ہیں کہ اس نے صحیح ہونا ہی نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے۔ فرمایا وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین۔ کتنا فدیہ دینا ہے؟ بولے نہیں، سب نہیں بولے، ایک مسکین کو کھانا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح اور شام کا، سحری اور افطاری کا، ایک ٹائم کا کھانا دینا ہے۔ کتنے ٹائم کا؟ چاہے وہ رکھوا دیں، چاہے وہ افطار کروا دیں، چاہے ویسے دے دیں، چاہے پیسے دے دیں، بھئی ہماری طرف سے روزے رکھ دیں، چاہے ایک ہی دن میں 30 بندوں کو بلائیں ایک ہی دن میں، اور 30 کو ایک ہی دن میں جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے روزہ رکھوا دیں، تو یہ ہوں مسکین ہوں۔ آج کل ہمارے جو افطاریاں ہوتی ہیں نا مسکینوں کی، پتہ ہے نا، یہ مسکین صاحب آ رہے ہیں افطاری کرنے کے لیے، MNA ہے، MP ہے، کون ہے، افطاری کروائی ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے روزہ بھی ان کے ساتھ جو ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن افطاری بڑی ٹھیک ٹھاک کمال کی کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا بیچارے، ایسے بھی افراد دیکھے ہیں کہ جن کے پاس افطاری کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتے، لیکن نمبر بنانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو افطاریاں۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ جی وہ ہم نے صورت بتائی ہے، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک کو ہی سارے پیسے دینے ہیں یا 30 کو؟ ہم کہتے ہیں جیسے آپ کی سہولت ہے، دل چاہتا ہے ایک ہی دن میں 30 مسکینوں کو اپنے گھر میں بلائیں، روزہ رکھوا دیں یا افطار کروا دیں، کھانا دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک ہی بندے کو روزانہ روزہ رکھوائیں، افطار کروائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک ہی گھر والوں کو پورے مہینے کا راشن دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو سہولت، آسانی لگے، بہتر لگے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، فمن تطوع خیرا، بس وہ شخص جو خوشی سے کرے۔ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا؟ ایک کو، ہر روزے کے بدلے ایک، بولے نا ایک کو۔ اللہ فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو بندہ خوشی سے کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ خوشی سے کیا؟ ایک کو کھلانا تھا یہ تو لازم ہے، بندہ ہر روز 2 مسکینوں کو کھلائے، ہر روز 5 کو کھلائے، ہر روز 10 کو کھلائے، فهو خیر اللہ، یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔
کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں بھئی یہ والے گھر کے 10 افراد ہیں، اگر ان 10 کو ہم 3 دن کا کھانا کھلا دیں تو کوٹا تو پورا ہو جائے گا، لیکن ہم ان 10 کو پورے مہینے کا کھانا دیتے ہیں، پورا مہینہ یہ کھائیں، تو قرآن کہتا ہے فہو خیر اللہ، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ ہی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو نا تو فدیہ نہیں ہے، یہ پھر انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ تم روزہ ہی رکھ سکتے ہو تو روزہ ہی رکھو، فدیہ نہ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ فمن کان منکم مریضا، پس وہ شخص جو تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقون، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور مسکین بھی ذرا دیکھ لیا کریں جس کو کھانا کھلانا ہے، وہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کوئی توحید پرست بھی ہے کہ نہیں، کوئی نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے بھی بعض لوگوں کو کھانا کھلا لیتے ہیں جن کو پتہ بھی ہے کہ اس نے بعد میں جا کے نشہ کرنا ہے۔ تو توحید پرست ایماندار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، توحید پرست ہو۔ فمن تطوع خیرا، پس وہ شخص جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ ہی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔